یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی پڑھنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، غور کرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور جو پڑھا یا سنا اور غور کیا اس پر عمل کرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن گزشتہ دنوں ایک خاتون کا مجھے خط ملا جس میں میری والدہ کا ذکر تھا، اور لکھا کہ ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی اور آج تک میں اس پر ان کی شکر گزار ہوں، کہ ایک دفعہ میں اپنی بچے کو لے کر گئی جنہوں نے قرآن کریم ختم کیا تھا، تو میں نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس بچے نے 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 6 سال یا 5 سال میں قرآن کریم ختم کرنا تو ایسا کمال کی بات نہیں ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت کتنی پیدا کی۔ ہی نہیں ہے یہ فرقان میں ایک عجیب اثر۔ صبح کی نماز کے بعد یا آج کل اگر سردیوں میں لیٹ نماز ہوتی ہے، کام پر اگر جلدی کسی نے نکلنا ہے تو نماز سے پہلے تلاوت باقاعدہ ہوگی تو وہ گھر قرآن کریم کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا اور بچوں کو بھی اس طرح توجہ رہے گی۔ رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، ہر سال جب رمضان آتا ہے ہمیں اس طرح بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جمال و حسن قرآن، اور ایک عمل کرنے والے مسلمان کو یہ بھی علم ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ جمال و حسن قرآن، ایک باعمل اور کچھ علم رکھنے والے مسلمان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سال اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند۔ جب ہم رمضان کو پاتے ہیں تو رمضان ہمیں یہ یاد دہانی کروانے کے لیے آتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ہر مسلمان اپنے اندر قربانی کی روح پیدا کرے، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی جماعت کی خاطر، خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا جو عہد کیا ہے اس کو نبھانے کے لیے اپنے جائزے لے کر اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ یہ جائزے لیں کہ کس حد تک اپنے عہدوں کو نبھا رہے ہیں اور کس حد تک یہ عہد نبھانے کا جذبہ دل میں موجود ہے۔ میں فکر کر دیکھا، بس یہ رمضان
اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس عظیم کتاب میں انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کی تعلیم ہے۔ رحماں ہے بھلا کیوں کہ رمضان ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے اور اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ قرآنی احکامات کی تلاش کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے اس کا حصہ بناؤ۔ کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ رمضان یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس رسے کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ جس کا ایک سرا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے اپنے قرب کی تلاش کرنے والے بندوں کے لیے زمین پر لٹکایا ہوا ہے۔ بہار جاویداں پیدا، ہمیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے رمضان کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سپرد کر کے پھر غار سے باہر نکل کر انجام دینے کا دیا تھا، یعنی ان درد بھری دعاؤں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا کام، اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور حکم کے مطابق ہم نے کس طرح انجام دینا ہے۔ کمر میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اوسا کو۔ ہم نے کس طرح قرآن کریم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاؤ۔ پاک یزداں کا کلام رمضان کی اس یاد دہانی کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم ان دنوں میں قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلام پاک یزداں کا کوئی بس یہ مقصد تب پورا ہوگا جب شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے الفاظ سنتے ہی قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن صرف پڑھ لینے اور عمل نہ کرنے سے نجات نہیں ہو سکتی، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کے ہم وارث نہیں بن سکتے۔ قرآن ہے سہارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ قرآن کریم کا قانون بھی اس وقت فائدہ مند ہے اور نجات دلانے والا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ نجات دلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ قرآن ہے سہارا۔ بس قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تیرے نام آیا، میں نے ان چند باتوں کی طرف مختصراً توجہ دلائی ہے کہ رمضان اور قرآن ہمیں کن باتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم میں سینکڑوں احکامات ہیں جن کی تلاش کر کے ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن ان سب باتوں کی
یاد دہانی کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس یاد دہانی کی روح کو سمجھنے والے ہوں، ورنہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، یا رب تو رحم کر۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہماری اولادیں اور آئندہ نسلیں، جو بھی آنے والی نسلیں ہوں تا قیامت، جنہوں نے مسیح محمدی کو ماننا ہے، قرآن کریم سے حقیقی رنگ میں محبت رکھتے ہوئے اس کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں۔ ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم کتاب کی تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں، اور یہ رمضان ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن کریم کا علم و عرفان عطا کرنے والا بھی ہو اور اپنا قرب دلانے والا بھی ہو۔ بن جاؤں پھر تو سچ مچ میں آسماں کا تارا۔